بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کی ناراضی صرف حق کی خاطر۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو اس کے ارد گرد بہت سے اصحاب نے مکان بنا لیے جن کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ علی کے دروازے کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے دروازے بند کروا دیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اصحاب کو بلا کر حکم دیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے دروازے بند کروا دیں۔ یوں تمام اصحاب کے دروازے بند ہو گئے۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرا دروازہ مسجد کی جانب رکھنے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ مجھے بھی کوئی شرف و امتیاز حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے دروازے اپنی مرضی سے بند اور علی کا دروازہ اپنی مرضی سے کھلا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دروازوں کو بند کرنے اور علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضرت عباس نے عرض کیا، اچھا تو مجھے اپنا پرنالہ مسجد کی جانب رکھنے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ مجھے بھی کوئی شرف و امتیاز حاصل ہو جائے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اس لیے کہ آپ بہت حیا و شرم والے تھے۔ ایک جانب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو دوسری طرف حضرت عباس کی بزرگی اور قرابت کا خیال دامنگیر تھا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کا حال معلوم ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا محمد ام محترم کے سوال کا جواب دیجئے اور ان کی خواہش کے مطابق پرنالے کا رخ مسجد نبوی کی جانب کر دیجئے۔ میرے علم میں ہے وہ سب جو آپ کے دل میں ہے، اس لیے اس بارے میں نے جو حکم دیا ہے وہ آپ کی کرامت و بزرگی کے پیش نظر دیا ہے، اور میری جانب سے یہ آپ پر اور آپ کے چچا عباس پر انعام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول فرمائی اور انہیں مسجد کے سمت پرنالہ رکھنے کی اجازت عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ نے میرے چچا کو یہ امتیاز عطا کیا ہے، خبردار انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائے، وہ میرے آبا و اجداد کی یادگار ہیں۔ خدا اس پر لعنت کرے جو میرے چچا کو اذیت دے اور ان کے حق کو ضائع کرے یا ان کے خلاف کسی کی مدد کرے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ پرنالہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس بیمار ہوئے اور کنیز چھت پر جا کر حضرت عباس کے کپڑے دھونے لگی تو پانی پرنالے سے نیچے گرا۔ اسی وقت خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے تو پانی کے چھینٹوں نے ان کا لباس خراب کر دیا، جس پر غصے میں آ کر انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ پرنالہ اکھاڑ کر چھت پر پھینک دے، اور کہا جس نے پرنالہ دوبارہ اس طرف لگانے کی جرأت کی تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان واقعات کا علم ہوا تو وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ کے کاندھوں کا سہارا لے کر حضرت علی کے گھر پہنچے۔ اس وقت بخار کی شدت سے ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اٹھ کر چچا کا استقبال کیا اور فرمایا، آپ نے اس حالت میں آنے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ عباس نے حضرت علی علیہ السلام کو پرنالہ اکھاڑے جانے اور دوبارہ نصب کرنے کی صورت میں دھمکیوں کا ذکر کیا اور کہا، میری دو آنکھیں تھیں جن سے میں دیکھا کرتا تھا، میری داہنی آنکھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور میری بائیں آنکھ تم ہو۔ اب میری ایک آنکھ تو چلی گئی اور تمہاری شکل میں میری ایک آنکھ باقی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں مجھ سے وہ شرف و امتیاز کوئی نہیں چھین سکتا جو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان آپ گھر جا کر آرام فرمائیں، خدا نے چاہا تو آپ کی منشا پوری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے قمبر کو ذوالفقار لانے کا حکم دیا۔
آپ علیہ السلام نے ذوالفقار کمر سے باندھی اور مسجد آئے اور قمبر کو حکم دیا کہ پرنالہ پرانی جگہ پر نصب کر دو۔ قمبر نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے پرنالہ اکھاڑا یا اکھاڑنے کا حکم دیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا اور پھر اس کی گردن کو دھوپ میں ڈال دوں گا تاکہ گرمی سے جلتی رہے۔ خلیفہ ثانی کو اطلاع ملی کہ علی نے پرنالہ دوبارہ نصب کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم علی کو ناراض نہیں کریں گے، البتہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں گے۔ صبح حضرت علی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو پرنالہ نصب کرنے کی اطلاع دی اور کہا آپ کے پرنالے کے لیے مجھے پوری اہل زمین کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا، تب بھی میں ضرور سامنا کرتا، مگر آپ کی خواہش کو پورا کر کے رہتا۔ عباس اپنی جگہ سے اٹھے اور علی کی پیشانی کو چوم کر کہا، ما خاب منن تناصرہ، جس کے آپ مددگار ہو وہ ناکام نہیں رہتا، ناکام نہیں رہتا، ناکام نہیں رہتا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔